فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نصیحت کریں، بے شک آپ کا نصیحت کرنا لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب میراث کے تعلق سے تقریباً 2 کلاسز لے چکے ہیں، یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے میراث کی حکمت، اس کی مشروعیت، اس کے تعلق سے پڑھا۔ کل کے درس میں چند اعتراضات کے جوابات دیے گئے اور یہ بتایا گیا کہ میت کے مال میں سب سے پہلے کن چیزوں کو کیا جائے، اور عورت کو اسلام نے کیوں آدھا دیا اور مرد کو مکمل دیا۔ اور آج کل جو لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا خود رویہ اپنے خواتین کے ساتھ کیسا ہے، ان چند بنیادی باتوں پر بات ختم ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں سب سے پہلے 2 مدوں پر گفتگو کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں گے کہ حق ایک دوسرے کے کیا ہیں۔ ایک باپ کا حق بیوی پر، اولاد پر، اور اسی طرح خاندان کے لوگوں پر کیا حق ہے، اولاد کا حق والدین کے تعلق سے کیا ہے، یہ عمومی حق ہوا۔ اس کے بعد مال کے تعلق سے کیا حق ہے، کہ ماں باپ اپنے بچوں پر کیوں خرچ کریں، کیا خرچ کرنا ضروری ہے، اگر وہ نابالغ ہیں تب خرچ کریں گے یا بالغ ہو جائیں تب بھی خرچ کریں گے۔ خواتین کے تعلق سے خرچ کرنے کا اسلام کا کیا حکم ہے، بیوی پر کیا مرد کا خرچ کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی انہی ساری بنیادی باتوں پر ہم آج مختصر انداز سے گفتگو کریں گے۔ چلیے، جہاں تک حقوق کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شوہر اور بیوی کا رشتہ بنایا ہے، اس کے بہت سارے حق کو شریعت نے بیان کیا ہے، اس کے بہت سارے حق کو شریعت نے بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز شوہر اور بیوی کے تعلق سے یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا ہے۔ اب یہ ذمہ داری یہ اللہ کی جانب سے دی ہوئی ہے، نہ اس میں کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے اور نہ ہی اس کا انکار کرنے کا حق ہے۔ مرد کو جو ذمہ داری عورتوں پر دی گئی، ان پر فوقیت دی گئی کہ وہ ان کی حفاظت کریں، ان کے زندگی کے معاملات کو طے کریں، ان پر خرچ کریں، ضرورت میں ان کی مدد کریں۔ تو یہ سارے احکام، یہ ساری ذمہ داریاں اللہ نے مرد کو عطا کی ہیں۔ اب یہ ذمہ داریاں مرد کو اس کی صلاحیت کے اعتبار سے، اس کے جسم کی طاقت و صلاحیت کے اعتبار سے یہ ساری چیزیں دی گئی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں، ان پر قوام ہیں، کیونکہ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، قرآن میں اللہ نے دوسری وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کیونکہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ حکم اللہ نے دیا ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس لیے ایک حق ان پر یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ بے شک جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک حصے کی فوقیت ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو نماز کا حکم دیجئے، نماز پر حکم دیجئے، اور جو حکم مرد کو دینے کا اس لیے کہا گیا کیونکہ مرد ان کا ذمہ دار ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، ذکر کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه، کہ مرد کی قوامیت، مرد کی ذمہ داری عورت پر اس اعتبار سے ہے کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا شوہر موجود ہو اور اس کی اجازت کے بغیر وہ اللہ کے لیے روزہ بھی رکھے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت دے مگر شوہر کی اجازت کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها واطاعت بعلها دخلت من اي ابواب الجنة شاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلی بتائی گئی 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتی ہے، رمضان کا 1 مہینے کا روزہ رہتا ہے اسے ادا کرتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جا۔ تو لہذا شوہر کی نافرمانی کو اسلام نے ایک عظیم جرم قرار دیا۔ چلیے اب گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے کہ ایک شوہر کا کیا حق ہوتا ہے۔ شوہر کا حق یعنی عورتوں کو کون سے ایسے حق ہیں جو شوہر کے ہیں اور ان کو ادا کرنے۔ تو سب سے پہلے شوہر کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا حق
میں مختصر سے ان باتوں کو بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ اسی اگر تفصیل سے بیان کرنا چاہیں تو وقت زیادہ درکار ہوتا ہے۔ اصل ان حقوق کے اندر مال کا حق، کیونکہ میراث کے تعلق سے گفتگو کر رہے ہیں تو سب سے اہم کیا ہے، مال کے تعلق سے گفتگو کریں کہ مال کا حق خرچ کرنے کا ہے تو کس مقدار میں خرچ کرے گا، کتنا کرے گا۔ عمومی طور پر جو ایک شوہر کا حق ہوتا ہے جس کو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے، وہ 4 حقوق شریعت نے بیان کیے۔ سب سے پہلا حق شریعت یہ کہتا ہے کہ اطاعت و فرما برداری کی جائے، خواتین کو حکم دیتا ہے اور یہ شریعت حکم دیتی ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کریں، اور شوہر کی اطاعت پر انہیں جنت کی بشارت دی گئی۔ جیسے میں نے ابھی حدیث پڑھ کر سنائی کہ کسی بھی عورت کو اگر 5 چیزیں ادا کرنے کی طاقت و صلاحیت اور اللہ کی جانب سے توفیق مل جائے تو یہ نہ کہ اسے جنت میں داخلہ ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے سارے دروازے اس خاتون کے لیے کھول دے گا جس سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ تو سب سے پہلا حق عورت پر کیا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ دوسری چیز یہ ہے عورت پر کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے، یہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ عورتوں پر واجب اور ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی خدمت کریں۔ اب یہ خدمت کرنے کا معیار کیا ہے، اس کی حد بندی کیا ہے؟ اس کی حد یہ ہے کہ جو آپ کے معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، اس سوسائٹی کے اندر عورتیں شوہروں کے لیے جو کرتی ہیں، جو خدمت یا سروس دیتی ہیں، وہی ساری چیزیں آپ بھی دیں گی۔ اگر آپ کے معاشرے میں خواتین گھر کا کھانا پکاتی ہیں، کپڑے دھوتی ہیں، شوہر کی بنیادی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہر عورت کے لیے اور مسلمان عورت کے لیے ادا کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیز واجب ہے، اور اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا، اس کے رسول نے دیا۔ جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اس میں کہا گیا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر، تو لہذا حق ادا کریں۔ تو یہ حق دونوں کا ہے، مرد کو عورت کا حق ادا کرنا ہے، عورت کو اپنے شوہر کا حق ادا کرنا۔ اس کی ایک زندہ دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر شکایت کرنے لگی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر میں رہتی ہوں تو بہت زیادہ محنت کرتی ہوں۔ اب وہ حضرت فاطمہ دیکھیے اپنے شوہر کی کیا کیا خدمت کرتی تھی، کہتی ہے کہ میں چکی کو اپنے ہاتھ سے چلاتی ہوں، پانی کو اٹھا کر لاتی ہوں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ پر گڈھے پڑ گئے ہیں، میرے کمر پر گڈھے پڑ گئے ہیں، تو لہذا تھک جاتی تھی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے غلام کا مطالبہ کیا، ایک خادم کا، ایک سرونٹ کا مطالبہ کیا۔ تو اس وقت غلام نہیں تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اگر غلام آ جائیں تو اللہ کے نبی کو آپ یاد دلا دیں کہ آپ کی بیٹی کی ایسے ایسے فرمائش ہے۔ غلام آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے اور جا کر کہا کہ اے میری بیٹی، جس چیز کا مطالبہ تم نے مجھ سے کیا ہے، کیا اس سے بہتر چیز تم کو میں نہ دوں؟ کہا۔ اللہ کے نبی ان کی بستر پر گئے، حضرت فاطمہ اور علی کے بیچ میں بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ جب تم بستر پر جانا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، یہ تمہارے خادم سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ کیا خدمت کرتی تھی کہ گھر کا کام کرتی، چکی پیسا کرتی، گھر کی ضرورتوں کو، پانی وغیرہ کو لایا کرتی۔ اور اسی طرح وہ حدیث بھی مشہور ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر کی، وہ کہتی ہیں کہ حضرت زبیر سے ان کی شادی ہوئی، حضرت زبیر سے شادی ہوئی۔ حضرت زبیر مال والے انسان نہیں تھے، نہ مال تھا نہ کسی چیز کی ملکیت رکھتی تھے، بس ایک گھوڑا ان کے پاس تھا، ایک گھوڑا تھا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میں اس گھوڑے کو چارہ ڈالتی تھی، اس گھوڑے کی حفاظت کرتی تھی، اور چن کر سامان بھی لاتی تھی، گھر کا پانی، گھر کے اندر جو پانی بھرنا ہوتا اسے بھرتی، میں آٹا گوندتی، روٹی بناتی، یہ ساری خدمتیں حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت زبیر کے لیے کیا کرتی تھی، یہ زبیر کے لیے کیا کرتی تھی۔ تو یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عورتوں کو ہر وہ خدمت کرنی چاہیے، اور یہ عورت کا دوسرا حق ہے، پہلی اطاعت اور دوسرا عورت کا حق ہے جسے اس کے شوہر کے حق میں ادا کرنا ہے۔ تیسرا حق شوہر کو اس کے جسم کے تعلق سے اجازت دے دینا۔ کسی بھی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ اگر ان دونوں کے بیچ میں شادی ہو جائے، حلال طریقے سے شادی ہو جائے، تو کوئی خاتون اپنے شوہر کو اس کے جسم سے فائدہ اٹھانے سے منع کر دے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا حق ہے، سخت وعید سنائی ایسی عورتوں کے لیے جو اپنے شوہروں کو ان کے جسم سے فائدہ اٹھانے سے روکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبان غضبان عليها لعنته الملائكة حتى تصبح۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو اپنے بستر کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ انکار کر دیتی ہے اور وہ مارے غصے کے ایسے ہی ہو جاتا ہے، تو فرشتے اس وقت تک اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جب تک کہ صبح نہ ہو جائے، جب تک کہ صبح نہ ہو جائے۔ تو لہذا
اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ کا غصہ اور اسی طرح فرشتوں کی لعنت کی وہ حقدار بنتی ہے وہ عورت جو اپنے شوہر کو اس کے جسم سے فائدہ اٹھانے سے روک دیتی ہے. تو یہ تیسرا عورت کا حق ہے. چوتھا حق شریعت جو ایک عورت کے لیے بیان کرتا ہے جسے اسے شوہر کے معاملے میں ادا کرنا ہے وہ اجازت کا ہے کہ شوہر سے اجازت لے, شوہر سے اجازت لے کر کام کرے. اب اجازت بھی چار چیزوں میں ہے, اجازت بھی چار چیزوں میں. سب سے پہلے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اجازت دے. جب بھی گھر سے باہر نکلنا چاہے اس میں اجازت لے, تو لہذا بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر نہ نکلے. یہاں تک کہ اگر مسجد کو بھی جانا ہو تو اپنے شوہر سے اجازت لے. بغیر شوہر کی اجازت کی عورت گھر سے باہر نہ نکلے, یہ اس عورت کے اوپر واجبی حق ہے. ٹھیک ہے, جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استأذنكم نساؤكم بالليل الى المساجد فأذنوا لهن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تمہاری عورتیں رات میں مسجد جانے کے لیے تم سے پرمیشن لے, تم سے اجازت لے, تو انہیں اجازت دے دیا کرو, انہیں اجازت دے دیا کرو. تو لہذا شوہر سے اجازت لینا اگرچہ مسجد کے لیے جا رہی ہو تب بھی شوہر سے اجازت ضروری ہے. دوسری چیز جس میں اجازت عورتوں کو لینی ہے وہ گھر میں کسی کو انٹری کی, کہ عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے گھر میں انٹری دے, اجازت دے مگر شوہر کی اجازت کے. تو لہذا شوہر کی اجازت ضروری ہے تاکہ اسے گھر میں کوئی بھی داخل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں بہت ساری واضح ہیں تاکہ بدگمانی نہ ہو جائے, رشتہ داری کٹ نہ جائے, غیرت کا مسئلہ نہ آ جائے کہ شوہر کیا ہے غائب ہے گھر سے اور عورت جسے چاہے اپنے گھر میں داخل کرے اور شوہر کو پتہ چلے تو وہ ناراض ہو جائے. تو لہذا اجازت لینی چاہیے, اجازت لینی چاہیے. یہ ہوئی تیسری چیز. چوتھی یعنی تیسری چیز, یہ وہ دو چیزیں. اب تیسری چیز یہ ہے کہ اور اگر کوئی عورت روزہ رکھنا چاہتی ہے, روزہ رکھنا چاہتی ہے تو شریعت نے کہا کہ اس مسئلے میں بھی عورت کو خاص کر نفلی روزے تو اس مسئلے میں بھی عورت کو کہا گیا کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه, کہ کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے, کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے اور اس کا شوہر موجود ہو, اسے اجازت نہ لے. تو یہ چار چیزیں ہیں جس کے اندر شریعت نے اجازت لینے کی بات کہی. تو یہ کتنا حق ہوا؟ یہ ہوا چوتھا حق. تو یہ چار حق بیوی کو ادا کر رہے ہیں. چلیے اب بات کرتے ہیں شوہر کے حق, یعنی بیوی کے تعلق سے شوہر کو کون کون سے حق کو ادا کرنا چاہیے. یہ تو ہم نے گفتگو کیا کہ یہ عورتوں پر حق ہیں. شوہر یعنی شوہر کن کن حقوق کو ادا کرے گا ان کے تعلق سے اب ہم گفتگو کرتے ہیں. جہاں تک بیوی کا جو حق ادا کرنا سب سے پہلے شوہر کو, وہ اس پر خرچ کرنا ہے, خرچ کرنا. اور یہ خرچ کرنے کی بات ہم نے کیوں کہی؟ کیونکہ بات میراث کی ہو رہی ہے. تو لہذا سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے. کن کن چیزوں میں خرچ کرے؟ کھانے پینے میں خرچ کرے, اس کے علاوہ اسے کپڑا پہنانے میں خرچ کرے, اور گھر کے کوئی بھی معاملات ہو یعنی گھر میں سامان کی کمی ہو اس پر خرچ کرے. یہاں تک کہ اگر کوئی عورت گھر میں کسی سرونٹ کو رکھنا چاہتی ہے, اگر گھر میں عورت کو کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے, گھر کے کام زیادہ ہیں, وہ تھک جاتی ہے, بچوں کی صحیح سے تربیت نہیں کر پاتی ہے, تو ایسے سرونٹ کو اگر کوئی عورت اپنے مدد کے لیے رکھتی ہے تب بھی شوہر کو اس پر خرچ کرنا پڑے گا, اس کو شوہر کو خرچ کرنا پڑے گا. اس کی دلیل بھی شریعت کے اندر بہت ساری ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا حق ہے شوہر کا کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے. دوسرا حق شوہر پر یہ ہے کہ وہ اچھائی کا معاملہ کرے, عورت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. یہ ہر مرد پر واجب ہے کہ جتنی اچھائی, مثال کے طور پر اگر میرے اخلاق اچھے ہیں, میں لوگوں سے اچھی گفتگو کر سکتا ہوں, تو میری اچھی گفتگو کا سب سے زیادہ حقدار میری وہ بیوی ہے جو میرے گھر میں ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر میرے اندر خرچ کرنے کی صلاحیت ہے, خرچ کرنے کا مادہ ہے, تو سب سے زیادہ اس کے حقدار کون ہے؟ بیوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف, کہ تم بیویوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, اچھائی کا معاملہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جو اپنے بیویوں کے نزدیک اچھا ہے, اور غور سے سن لو کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں. اللہ کے نبی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھائی کرا کرو, بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہڈی سے پیدا کیا, ایسی ہڈی جو ریڑھ کی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھی ہڈی ہے. لہذا اگر کوئی آدمی عورت کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنا چاہے گا تو وہ اسے توڑ دے گا لیکن اسے سیدھا نہیں کر پائے گا. تو لہذا عورت کے اندر سب سے ٹیڑھی چیز اس کی زبان ہے. تو لہذا اگر زبان سے عورت سے بہت سارے الفاظ ایسے ادا ہو جاتے ہیں تو شوہروں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ احسان کرے, انہیں معاف کرے اور اچھا معاملہ کرے. یہ دوسرا
حق ہے. پہلا کیا ہے؟ خرچ کرنا، کھانے پینے کا خرچ، گھر میں رہنے کا خرچ. دوسرا اچھا معاملہ کرنا. تیسرا انصاف کرنا. اگر ایک سے زیادہ بیویاں کسی کے پاس ہوں، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو انصاف کرنے کا حکم شریعت اسلامیہ دیتی ہے. انصاف کس میں؟ رات میں سونے میں ٹائمنگ دیں سب کو. اسی طرح دل، یعنی دل کا میلان، اگر کسی ایک بیوی سے زیادہ دل سے محبت ہو جائے تو شریعت اس میں نہیں کہتی کہ اس میں انصاف کیا جائے، بلکہ دل کا معاملہ الگ ہے. تو لہذا دل میں اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے مسئلے میں برابری کے شریعت حکم نہیں دیتی. اور اسی طرح اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے خرچ کے مسئلے میں انصاف کرے، کپڑا پہنانے میں ان کو انصاف کرے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا حق ہوا. چوتھا حق جو مردوں پر عورتوں کے تعلق سے ہے کہ وہ ان کے راز کو لوگوں کے سامنے نہ بتائیں، ان کے راز کو لوگوں کے سامنے نہ بتائیں. کون سا راز؟ شوہر اور بیوی کے بیچ میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی تعلقات ہو یا کچھ پرسنل چیزیں ہوں، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان اسرار کو، ان رازوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرے کہ میری بیوی ایسی ہے، ہمارے بیچ میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ الرجل یفضی الی امرأته وتفضی الیہ ثم ینشر سرها. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے بیویوں کے پاس جاتے ہیں، بیویاں ان کے پاس آتی ہیں اور ان کے بیچ میں جو ہوتا ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بتا دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی منع فرمایا. یہ بات عورتوں پر بھی لاگو ہوتی ہے. کہا کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تعریف کرے، نہ ہی مرد کے لیے درست ہے کہ وہ اپنی عورت کی تعریف کسی غیر کے سامنے کرے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کی اپنی بیوی کی تعریف کرے یا کوئی بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے اور سامنے والے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے. تو لہذا یہ چوتھا حق ہے. یہ چوتھا حق شوہروں پر ہے بیوی کے معاملے میں کہ ان کے راز کو لوگوں کے سامنے افشا نہ کرے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں کیا کریں؟ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو شوہر کیا کرے؟ شوہر اگر نافرمانی کرتا ہے تو بیوی کیا کرے؟ ٹھیک ہے، تو اگر جہاں تک بیوی کی نافرمانی کی بات کریں، جس کا ذکر شریعت کے اندر کیا گیا ہے کہ نافرمانی کی صورت میں کیا، اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو ہم اس کا کھانا پینا روک لیں، کیا اس کی جسم کو ہم جو لباس دیتے ہیں وہ روک لیں اور اس کے ساتھ برا تعامل کریں. تو یاد رکھیے جہاں تک شذوذ اس کو عربی کے اندر کہا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے بلکہ حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی اطاعت کرنا چاہیے، خصوصی طور پر بیویوں کو ہے. بیویوں کی نافرمانی کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو لہذا بیوی کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں نیک عورتوں کی صفت بیان کرتے کہا کہ نیک عورت وہ ہوتی ہے جو قانت ہوتی ہے. قانت کا مطلب ہوتا ہے وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرتی ہے. ایسا نہیں کہ اس کی بات مان لے تو اطاعت کرے اور ناراض ہو جائے تو نافرمانی پا جائے. تو ایسی عورت نیک عورت نہیں ہوتی ہے. نیک عورت وہ ہے جو شوہر کی ہمیشہ اطاعت کرتی ہے. اگر شوہر اچھا کرتا تب بھی اطاعت کرتی ہے، اگر شوہر برا کرتا ہے تب بھی اطاعت کرتی ہے. تو یہ عورت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک ہے. اور دوسری جگہ نافرمانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا. کہ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں انہیں سب سے پہلے نصیحت کرو، بستر سے الگ کرو. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ ایسی مار انہیں مارو جس پر نشان نہ پڑے یا ان کے جسم کو نقصان نہ ہو. اگر یہ تمہاری بات ان میں سے کسی ایک کو بھی کرتے ہوئے مان لے تو اس کے بعد ظلم و زیادتی مت کرو. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی ہے. تو لہذا اس آیت کے اندر بتا دیا گیا کہ بیویوں کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کریں. تو لہذا اگر بیویاں نافرمانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے مرد کو چاہیے کہ وہ نصیحت کرے، اس کے بعد اپنے بستر سے الگ کرے اور آخر میں ایسی مار مارے جس کی وجہ سے نہ اس کو نقصان ہو اور نہ ہی بیوی کے چہرے یا جسم پر کہیں بھی نقصان پہنچے. اگر چلیے یہ بات ہوئی خواتین کی. اگر مرد نافرمان نکلے، بیوی کا حق ادا نہیں کرتا، بیوی کو کیا ہے نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے جس گھر میں رہتا ہے اس کا کرایہ کا انتظام نہیں کرتا بلکہ بیوی سے الٹا مانگتا ہے، تو اس کے اندر شریعت نے کہا ہے کہ اگر دیکھیے شریعت کی حکمت کیسی عظیم ہے کہ شریعت کی حکمت دیکھیں کہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو مرد کو کیا حکم دیا گیا؟ مرد کو حکم دیا گیا کہ آپ صبر کرو. مرد کو حکم دیا صبر کرو اور نصیحت کرو. نصیحت کرنے کے بعد بستر سے الگ کرو. لیکن اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر کوئی شوہر بیوی کا حق نہ ادا کرے تو سیدھے اسلام حکم دیتا ہے کہ وہ بیوی الگ ہو سکتی ہے، سیدھے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر کھانے پینے کا خرچ نہیں دیتا، مثال کے طور پر کہ وہ بیوی کا حق نہیں ادا کرتا، چاہے گھر کا حق ہو یا بستر کا حق ہو، کوئی بھی حق ادا نہیں کرتا ہے بلکہ ہمیشہ اس کے حقوں کو پامال کرتا ہے. تو ایسے وقت میں شریعت جدائی کا حکم دیتی ہے. اور جدائی سے پہلے ایک چیز جان لینی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو بتائے
اپنے گھر والوں کو بتائے کہ یہ میرا شوہر ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو لہذا دونوں کی جانب سے بیٹھک ہو، بات کی جائے اور بات کرنے کے بعد مسئلے کو حل کیا جائے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے نافرمانی کا ڈر محسوس کرتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جا کر کہے اور بیچ میں اصلاح کے کام کو کر دیا جائے، اپنے اصلاح کے کام کو کر دیا جائے۔ تو لہذا شریعت نے اس میں اصلاح کے معاملے کو طے کیا ہے۔ اگر نافرمانی کرنے لگے تو اس کا علاج کیا ہے؟ شوہر بیوی کی نافرمانی کرے یا بیوی شوہر کی نافرمانی کرے تو وہی علاج ہمیں بتا دیا گیا۔ نصیحت کرنا ہے، دوسرا کیا ہے بستر کو الگ کرنا، اور تیسری چیز مارنا، لیکن مارنے کے اندر اسلام نے بہت سارے قاعدے و قانون لگا دی ہیں۔ چلیے یہ بات ہوئی شوہر اور بیوی کی۔ اب بات کریں اولاد کے حق کیا ہے، ماں باپ کے حق میں اولاد کے حق کیا ہے، اولاد کے حق میں ماں باپ کا حق کیا ہے۔ سب سے پہلے ماں باپ پر جو ذمہ داری آتی ہے عقیقہ کرنے کی، میں تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا عقیقے کے مسائل وغیرہ، بس مختصر بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا کیا ہے، عقیقے کا حق والدین پر آتا ہے۔ دوسرا نام رکھنا، اچھا نام رکھنا، ٹھیک ہے، ایسے نام رکھیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اور ماں کی گود میں ہو یا چلنے پھرنے نہ لگ جائے، اور جب تک وہ ضرورت مند ہو اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے، اس پر خرچ کرے، ٹھیک ہے۔ وہ خرچ کرنے میں کیا ہے، دودھ کا حق ادا کرے۔ دودھ اگر بیوی پلا دیتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ کہیں اور دودھ کا انتظام کرے، اور اس کی تعلیم کا انتظام کرے، اس کی تربیت کا انتظام کرے۔ اور اس کے بعد والدین پر جو حق بنتا ہے وہ انصاف کا، کہ اگر ایک سے زیادہ اولاد ہیں تو بیٹی کو زیادہ بیٹے کو کم، ایسا نہ کرے بلکہ انصاف کا معاملہ کرے، اور اس کے بعد رحم کا معاملہ کرے، نرمی اور پیار کا معاملہ کرے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نرمی کو اس گھر میں ڈال دیتا ہے، نرمی اس گھر میں آ جاتی ہے۔ لہذا جس گھر کے اندر نرمی ہو، کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، پیار سے ڈیل کرتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص کیا اپنے بچوں کے ساتھ مارنا پیٹنا، ہمیشہ سختی کا معاملہ کرنا، گالی گلوچ کرتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کیا ہے۔ اور یاد رکھیں جو اپنے اولاد پر ظلم کرتے ہیں، مارنا پیٹنا کرتے ہیں، تو یاد رکھیں جتنا ہم یعنی جتنا ایک باپ اپنی اولاد پر طاقت رکھتا ہے، اللہ کی ذات ان سے ہر چیز پر طاقت رکھتی ہے۔ اگر ہم نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر ہے اور ہر چیز کا بدلہ لینے کے لیے قادر ہے۔ یہ تو بات ہوئی اولاد کی۔ رشتہ دار، جو رشتہ دار ہیں، جو میراث لینے والے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، ماں باپ، یہ تو بات ہوئی یعنی اولاد کی ہو گئی، بیوی کی ہو گئی، عام دوسرے رشتہ دار۔ تو صلہ رحمی ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ شریعت نے کیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ضرورت ہو تو ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، اور صلہ رحمی کے بہت سارے احکامات ہیں۔ صلہ رحمی کے بہت سارے احکامات ہیں۔ اگر رشتہ دار آپ کے کافر بھی ہیں، صلہ رحمی دیکھیے اتنی مضبوط چیز ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار ایسے جو مسلمان نہیں کافر ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسلام صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ صلہ رحمی رشتہ داری ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے، تو لہذا اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت میں اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ چلیے اب جو اہم مسئلہ ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ اہم مسئلہ کیا ہے؟ صدقہ کرنے کا، مال خرچ کرنے کا، جو ہمارے اس بحث کا لب لباب ہے۔ یہ سارے حقوق ہم نے بتا دیے کہ یہ حق اس کے حق پر ہے۔ اب خرچہ کرنا، جو کیونکہ میراث کے تعلق سے بات ہے، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خرچہ کرنے کی۔ جہاں تک بات خرچ کرنے کی ہے تو یقیناً اسلام نے حکم دیا ہے مردوں کو کہ وہ اپنے اولاد پر خرچ کریں، ٹھیک ہے، حکم دیا ہے کیونکہ وہ مال کماتے ہیں۔ اب اس کی حکمت بتائی گئی، کیوں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا اگر اولاد کو خرچ نہ کریں؟ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بیوی پر خرچ کرنا اس لیے ہے کہ بیوی ہماری ملکیت میں ہے، ہم نے اسے اپنے گھر میں رکھا ہے، تو لہذا ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو نہیں کھلائے گا تو کون کھلائے گا؟ یہ بڑی حکمت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح بیوی پر خرچ کرنا ہے اسی طرح والدین پر بھی خرچ کرنے کا حکم اسلام دیتا ہے، احسان کے ساتھ، نفقے کے ساتھ۔ اور اسی طرح ایک تو بیوی پر خرچ کرنا ہے، دوسرا والدین پر خرچ کرنا ہے، اور تیسرا خرچ کرنا ہے اپنے فقیر رشتہ داروں پر جو مقروض ہیں، غریب ہیں، تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کے لیے کیا ہے، اسلام حکم دیتا ہے کہ ان پر انسان خرچ کرے، ان پر انسان کیا ہے، خرچ کرے۔ چلیے اگر خرچ کرنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیوی پر کتنا خرچ کرے گا انسان، کتنا خرچ کرے گا۔ ابھی ہم نے بتایا کہ مرد پر واجب ہے کہ وہ بیوی اپنا خرچ کرے، کن کن چیزوں پر؟ تو بنیادی طور پر میں نے بتایا کہ کھانے پینے کا خرچ ہے، اور اسی طرح کپڑے پہننے کا خرچ ہے، گھر کا خرچ ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف شادی کرتا ہے، ابھی ودائی نہیں ہوئی ہے، خاص کر بہت علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جاتی ہے لیکن ودائی بعد میں کرتے ہیں، تو کیا شادی ہونے کے بعد انسان خرچ کرے گا یا ودائی ہونے کے بعد خرچ کرے گا؟ تو بات واضح ہے کہ شادی کے فوراً بعد خرچ نہیں شروع ہوتا ہے۔ مرد کب خرچ کرے گا؟ جب بیوی اس کے گھر میں آ جائے،
جب بیوی گھر میں آ جائے اور جسمانی تعلقات قائم ہو جائیں تو اس کے بعد سے خرچ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اس کے بعد سے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، اور یہی صحیح بات ہے۔ بس مہر کا ادا کرنا ہے، جو ادا کرنا مہر کا ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر شادی نہیں ہوئی ہے، اگر شادی ہوئی ہے صرف، اور اگر بنا نہیں ہوا، جیسے ہم کہتے ہیں وداعی نہیں ہوئی، تو خرچ نہیں کرے گا۔ اب دوسری بات یہ بھی ہے، جہاں تک بیویوں پر خرچ کرنے کی بات ہے، کتنا خرچ کرے؟ ضرورت کے مقدار میں خرچ کرے۔ اگر کوئی بیوی حد سے زیادہ مطالبہ کرتی ہے، بس مطالبات میں رہتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، تو یہاں پر یعنی ضرورت سے زیادہ مطالبات پر خرچ کرنا مرد پر واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ جتنی ضرورت ہے، ضرورت کیا ہے؟ کھانے کی، پینے کی، اس کے جسم کے لباس کی، اور اس کی بنیادی ضرورتوں کی، یہ کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو مرد کرے گا وہ ایکسٹرا ہوگا، وہ محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں لقمہ بھی محبت سے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کتنا خرچ کرے گا مرد، اتنا ہی خرچ کرے گا جتنا کیا ہے ضرورت ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں موجود تھی، تو وہاں پر ہند بنت عتبہ داخل ہوئی، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ داخل ہوئی، اور آ کر کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ میرا جو شوہر ابو سفیان ہے کتنا کنجوس ہے، نفقہ نہیں دیتا، مجھ پر خرچ نہیں کرتا ہے، اور اتنا بھی نہیں دیتا ہے کہ جس سے میں اپنے آپ کو صحیح رکھ سکوں، اور نہ ہی میرے اولاد کے ساتھ میں اچھا معاملہ کر سکوں، اتنا کنجوسی میرا شوہر میرے ساتھ کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے حق کو نہیں ادا کرتا ہے تو اس کے مال سے چپکے سے نکال لیا کرو، اس کے مال سے چپکے سے نکال لیا کرو، لیکن اتنا نکالنا جتنا تم کو تمہارے اولاد کو کافی ہو جائے۔ تو لہذا اسلام نے حکم دیا خاتون کو کہ اگر کوئی مرد اس کے حق کو نہیں ادا کرتا ہے تو وہ حق سے اس کے مال کو لے سکتی ہے۔ تو کیا پتہ چلا کتنا خرچ کرنا ہے؟ قدر حاجت، قدر ضرورت، اتنا ہی خرچ کرے۔ اگر اس سے زیادہ بیوی کے بیجا مطالبات ہوتے ہیں تو یہاں پر خرچ کرنی نہیں چاہیے، اور خرچ اگر کرتا بھی ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ چلیے، جب اتنی بنیادی بات ہم نے سمجھ لی کہ نفقے کے تعلق سے کہ نفقہ بیوی پر خرچ کرنا، اس کے علاوہ اولاد پر، یہ نفقے کی اگر بات کریں تو اولاد پر کتنا خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اقارب ہیں تو جس طرح بیوی پر خرچ کرنا واجب ہے۔ اگر بات کریں والدین پر، چلیے بیوی کا مسئلہ ہوا، بیوی تو وراثت میں حق لیتی ہے، والدین ہم سے بڑے ہیں تو ان کا کتنا حق بنتا ہے؟ کیا وہ بچہ جو بالغ ہے، عاقل ہے، کماتا ہے، اور وہ ماں باپ جو عاقل ہیں، اور مطلب وہ والدین جو کماتے ہیں اور گھر سے سب سے اچھے ہیں، کیا ان پر بھی بچوں کا خرچ کرنا واجب ہے؟ تو سب سے پہلی بات سمجھ لیں کہ بچوں کا، ٹھیک ہے، بچوں کا اپنے والدین پر، خاص کر جب وہ فقیر ہوں، محتاج ہوں، تو خرچ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر میں ہوں، اگر میرے والدین اس لائق نہیں ہیں کہ وہ کما نہیں سکتے ہیں یا ان کو ضرورت ہے، تو ایسے وقت میں خرچ کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ والدین کے احسان کیا ہے؟ کہ ان کی ضرورت پر ان کے کام آنا، وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یہ جو تمہارے دو ساتھی یعنی تمہارے والدین ہیں، ان کے ساتھ دنیا کے اندر معروف کیا جائے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مرد جو سب سے پاک کمائی کھا سکتا وہ اپنے ہاتھ کی، سب سے پاک کمائی ایک مرد کے لیے اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی ہے، اور اس کی اولاد اس کی کمائی ہے، اس کی اولاد اس کی کمائی ہے۔ تو لہذا اگر ماں باپ محتاج ہیں اور بیٹا ماں باپ کو دیتا ہے تو اصل میں وہ ماں باپ ہی کا مال ہے، وہ ماں باپ ہی کا مال ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹا احسان جتائے کہ میں نے آپ کو یہ دیا، میں نے آپ کو وہ دیا، اس میں کوئی احسان نہیں ہے، کیونکہ خود بچہ ماں باپ کی کمائی ہے، بچہ ماں باپ کی کمائی ہے۔ تو لہذا اگر والدین محتاج نہیں ہیں تو دوسرا اس سے مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر والدین محتاج نہیں ہیں، ضرورت مند نہیں ہیں، تو ماں باپ کو واجبی طور پر انسان نہ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن احسان ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے۔ بس اوقات والدین کیا ہے، بہت سارے والدین اس میں ظلم و زیادتی کا شکار کرتے ہیں، الحمدللہ گھر سے تندرست ہے، لیکن اولاد کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، یا یہ کہیں کہ بہو کو دبانے کے لیے اولاد کے لیے واجب کر دیتے ہیں کہ مہینہ ہم کو اتنا دینا ہی ہے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی والدین ایسی شرط اپنے اولاد کے ساتھ کرتے ہیں تو ایسی شرطیں اولاد کے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ جس طرح بچوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، تو اسی طرح اسلام نے والدین کو بھی حکم دیا ہے اگرچہ بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، تو آپ ان کے ساتھ احسان کریں اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کریں اور بیجا مطالبات کا معاملہ نہ کریں۔ چلیے، یہ بات ہوئی باپ کی جو حصہ لیتا ہے، میراث میں حصہ لیتا ہے۔ اگر دادا موجود ہیں تو کیا دادا پر خرچ کرنا واجب ہے؟ پوتا یعنی بیٹے کا بیٹا کیا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگر دادا محتاج ہے، دادا ضرورت مند ہے،
اگر انہیں ضرورت ہے کہ انہیں کوئی اٹھائے لٹائے، تو جس طرح یہ چیز ان کے بیٹے پر واجب ہوتی ہے، یہی چیز یہ خدمت ان کے بیٹے کے بیٹے یعنی پوتے پر بھی واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت نے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، تو والدین میں والدین کے والدین بھی شامل ہوتے ہیں، والدین میں والدین کے والدین بھی شامل ہوتے ہیں، تو لہذا اگر دادا بھی محتاج ہو، ضرورت مند بھی ہو، دادا ہو یا دادی ہو یا پردادا پردادی کوئی بھی ہو، اگر ضرورت مند ہیں تو پوتا پڑپوتا ہو تو واجبی طور پر وہ خرچ کرے گا، اگرچہ پردادا کے اوپر کوئی وراثت میں حق نہیں پاتا ہے، لیکن پھر بھی شریعت نے احسان کے طور پر اس خرچ کرنے کا حکم دیا۔ چلیے گفتگو کرتے ہیں اولاد پر خرچ کرنا، کتنا اولاد پر خرچ کرنا واجب ہے، اولاد پر کتنا خرچ کرنا واجب ہے۔ سب سے پہلے جب بات اولاد کی کریں کہ اولاد پر خرچ کرنے کا مسئلہ ہے، تو واجبی یعنی بالکل واجب اور ضروری جو والدین پر خرچ کرنا ہے وہ پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک ہے، پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے تک۔ بچہ جب سے پیدا ہو گیا، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے، پورے طور پر 100% والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد پر خرچ کرے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو بچہ مولود ہے، نیا مولود ہے، اس کے رزق کی ذمہ داری، اس کو کپڑا پہنانے کی ذمہ داری، وہ بھی احسان کے ساتھ، یہ والدین پر ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ، یہاں تک کہ اگر بچہ کسی اور عورت سے دودھ پیتا ہے، رضاعت لیتا ہے، تو جو اور عورت جس نے بچے کو دودھ پلایا ہے اس اور عورت کو بھی پیسہ باپ ہی دے گا، کیونکہ وہ اس کا حق ہے۔ والد پر واجب ہے کہ اپنے اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کرے۔ کب تک کرے، کب تک کرے، کب تک واجب و ضروری ہے؟ جب تک بچے بالغ نہ ہو جائیں، کمانے کے لائق نہ ہو جائیں، والدین پر خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت ہند آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا شوہر میرے اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ بغیر مانگے لے لو، اگر حق نہیں ادا کرتا تو بغیر مانگے لے لو۔ تو اگر بغیر مانگے، بغیر واجبی حق کے لیتے تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا؟ بالکل نہیں، بلکہ ایک اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا اب افضل الصدقۃ ما ترک غنا والید العلیٰ خیر من الید السفلی وابدأ بما تعول۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جس میں انسان کیا ہے، بے نیاز ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنا صدقہ دے، اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ پھر اللہ کے نبی کرتے ہیں کس کو دینا چاہیے؟ سب سے پہلے اس کو دینا چاہیے تو جو تمہارے آزو بازو میں ہے، جو تمہارے قریب میں ہے، اور سب سے زیادہ قریبی جو حقدار ہیں ہمارے مال کے، باپوں کے مال کی، وہ اولاد ہیں۔ چلیے، اور یہ بات مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں ایک جیسی، مردوں عورتوں کے دونوں ایک جیسے، جب سے پیدا ہو جائے اور بالغ ہونے تک۔ لیکن اگر اولاد بڑی ہو جائے، بالغ ہو جائے اور کمانے کے لائق ہو جائے تو والدین پر خرچ کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر اولاد بڑی ہو جائے، بالغ ہو جائے اور خرچ کرنے کی طاقت ان کے پاس آ جائے تو ایسے وقت میں نفقہ یا صدقہ والدین پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر بچے بالغ بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے، بچے بالغ بھی ہو جائیں لیکن اولاد کمانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، تب والدین پر واجب و ضروری ہے، کیونکہ وہ ان کی ذمہ داری میں ہے، وہ ان کی ذمہ داری میں ہے، تو لہذا ان کے ساتھ بطور احسان کیا ہے، مرد کو خرچ کرنا چاہیے۔ اور ہاں مسئلہ گھر کی بیٹی، اگر بیٹی بالغ ہو جائے تو کیا ہم بالغ بیٹی کے ساتھ ویسے ہی کریں گے جیسے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں؟ بیٹے بالغ ہو کمانے کے لائق ہو گئے تو ماں باپ پر واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے اولاد پر خرچ کریں، لیکن بیٹی کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے، بیٹی کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے۔ بیٹی بالغ ہو جائے اور اسی طرح کمانے کی تو اجازت اور کمانے کا تو حق اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو دیا ہے اور اس کی اجازت بھی مردوں کو دی ہے، لیکن اگر کوئی لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے تو والدین پر اس لڑکی کا خرچ اٹھانا واجب ہے، خرچ اٹھانا واجب ہے۔ ایک تو ولایت بھی ہے اور دوسرا کمانے سے وہ عاجز بھی ہے، تو لہذا دونوں صورتوں میں اولاد کے مسئلے میں اور خرچ کرنے کے مسئلے میں کیا ہے، بیٹی کی پوری رعایت شادی ہونے تک باپ کرے گا، بیٹی کی پوری رعایت شادی ہونے تک باپ کرے گا۔ چلیے اب بات کرتے ہیں بیٹے کی۔ پوتا اور پڑپوتی یعنی بیٹے کا بیٹا اور بیٹی کے اولاد، کیا ان پر بھی حق بنتا ہے دادا کا کہ وہ خرچ کرے؟ کیونکہ بسا اوقات یہ بھی لوگ اگر اولاد انتقال ہو جائے تو بسا اوقات پوتا اور پڑپوتی وراثت لے جاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہے کہ اگر مثال کے طور پر بیٹے کا بیٹا یا بیٹی کا بیٹا نواسا ہو یا پوتا ہو، اگر یہ عاجز ہوں، کمزور ہوں یا محتاج ہوں، جیسے مثال کے طور پر پیدائشی بیمار ہوں، کما نہیں سکتے، تو بیٹا بھی کما نہیں سکتا، بیٹا بھی نہیں کما سکتا، نہ اس کا بیٹا بھی کما سکتا ہے۔ اگر فقیر ہیں تو والدین پر خرچ کرنا واجب ہے۔ یہ نہ کہیں کہ ہم نے اولاد پر خرچ کر دیا، اب ہمارے پوتوں پر نواسیوں پر ہمیں خرچ نہیں کرنا ہے، جبکہ وہ محتاج ہے تو والدین پر خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ دادا ہے تو خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے اگر وہ محتاج ہیں، اگر محتاج نہیں ہیں بطور احسان دیتے ہیں تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی جو لوگ احسان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اب رہا مسئلہ احتضان کا، ٹھیک ہے، احتضان شریعت کے اندر کہتے ہیں، احتضان کا مطلب ہوا کہ وہ بچے جو گود میں ہیں، وہ بچے جو گود میں ہیں، اگر بیٹا کسی اور کو دے دیا گیا، ماں باپ کے پاس بیٹا تھا لیکن ماں باپ نے کسی اور کو دے دیا، تو کیا اس کی ذمہ داری والدین پر ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا ہے تو اس کے مال کا ذمہ دار والد ہے۔ اگر والدین نے اپنے بچے کو کسی دوسرے کو دے دیا، کیا تب بھی والدین مال کے ذمہ دار ہوں گے؟ ٹھیک ہے، تو مال کے ذمہ دار والدین اس وقت ہوں گے جس کو ہم نے بیٹا دیا ہے، اگر اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، اس کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں تب والدین ہی ذمہ دار ہوں گے۔ اگر اس کے حق کو ادا کرتا ہے، اسے دیتا ہے، تو ایسے وقت میں والدین کا حصہ کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے، والدین کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلیے، یہ بات ہوگی اولاد کی کہ اولاد کے ساتھ انسان کو کتنا خرچ کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے بلوغت کے حالت میں اور نابالغ ہونے کی صورت میں۔ اب رشتہ داروں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں کہ مال کے مسئلے میں رشتہ داروں کا کیا حق ہے، کیونکہ رشتہ دار وراثت لینے والے ہیں۔ جس طرح بیوی وراثت لیتی ہے اس کا حق بیان کیا، ماں باپ وراثت لیتے ہیں تو ان کے مال کا حق ہم نے بیان کیا، اولاد میراث لیتی ہے تو ان کا حق بیان کیا، تو رشتہ دار بھی تو میراث لیتے ہیں، تو ان پر خرچ کرنا کیا ہر شخص کے لیے واجب ہے؟ جیسے مثال کے طور پر میرا بھائی ہے، میری بہن ہے، میرا چاچا ہے، میری چاچی ہیں، یا جو رشتہ دار ہیں جو میراث لے سکتے ہیں، کہ اگر یہ کمزور ہیں، یہ محتاج ہیں، کیا ایسے لوگوں پر صدقہ کرنا یا ایسے لوگوں کو مال دینا واجب ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر انسان کے پاس مال کی طاقت ہے، مال کی فراوانی ہے، اور اس کے رشتہ دار محتاج و فقیر ہیں، کمانے سے عاجز ہیں، تو صدقہ کرنا واجب ہے، تو ایسے لوگوں کا خیال کرنا واجب ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، کہ جو تمہارے قریبی ہیں یہ تمہارے مال کے مسئلے میں تم سے زیادہ ذمہ دار ہیں، تمہارے مال کے مسئلے میں تم سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی تم مال کسی غیر کو دو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو، تو مال کے مسئلے میں یہ تمہارے قریبی حقدار ہیں بنسبت دوسرے لوگوں کی۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو تمہارے قریبی ہیں ان کا حق ادا کرو، اور قریبیوں کا حق کیا ہے؟ احسان کرنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے جگہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیجئے، اپنے قریبیوں کے ساتھ بھی احسان کیجئے۔ اور احسان کیا ہے کہ اگر وہ بھوکے ہیں تو انہیں کھانا کھلائیے، ان کے جسم پر کپڑا نہیں تو کپڑا پہنا دیجئے، اور اگر ان کی ضرورت ہے تو ان کو پورا کیجئے۔ تو یقیناً یہ چیز واجب و ضروری ہوتی ہے کہ اگر وہ محتاج ہوں اور اس کام کو صحیح سے مکمل نہ کر سکتے ہوں۔ تو یہ مال کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھی کہ مال کا حق کون کون رکھتا ہے، کس کس کے ساتھ انسان کو کیا ہے یہ سارے معاملات کرنے چاہیے۔